یہ دین ہماری زندگیوں میں کس طرح آئے گا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے اور زبردست محنت کی ضرورت ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے دین نکل چکا ہے، کہیں دور نکل کے چلا گیا ہے، اور یہ ہماری زندگیاں گویا ایک مشین کی مانند ہو گئی ہے۔ جس طرح مشین جو ہے وہ ایک کام کر رہی ہے، نہ اسے اپنے مقصد کا پتہ ہے، نہ اسے اپنے نتائج کا پتہ ہے، کسی چیز کا اسے کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں، بس کام کر رہی ہے، چل رہی ہے۔ بالکل آج ہم مشین کی طرح ہو گئے کہ بس چل رہے ہیں۔ نہیں دوستو، ہم دنیا میں آئے ہیں تو کسی مقصد کے تحت آئے ہیں، اور اگر ہم نے مقصد کو مد نظر رکھا تو انشاءاللہ نشان منزل دور نہیں ہے، اور اگر ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا، مقصد کو مد نظر نہ رکھا، تو پھر ہم اس دنیا کے بھی نہیں رہیں گے اور آخرت کے بھی نہیں رہیں گے۔ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہونا چاہیے۔ راضی برضا ہونا گویا بندہ خدا ہونا ہے۔ اگر ہم راضی برضا نہیں ہیں تو بندہ خدا بھی نہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر انسان کی فضیلت کو بیان کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن التقویم پیدا کیا، انتہائی بہترین پیدا کیا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ اصل اپنی پہچان ہے۔ اگر ہم اپنی پہچان کر لیں تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر کوئی پرابلم باقی نہیں رہے گی۔ آج ہم مختلف مسائل کا شکار ہیں، نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، ٹینشنوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ ان ساری ٹینشنوں کا حل اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے کہ ہم اللہ کے قریب آئیں، اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، اس کے رسول، اس کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو لائے عمل بنا لیں، اسوہ حسنہ پر عمل کریں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کس قدر بہار آتی ہے، ورنہ خزاں تو خزاں ہی ہے۔ اللہ